سورۃ النساء کی آیت نمبر 171۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ، فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ، اور مت کہو اللہ رب العالمین کے متعلق الا الحق، سوائے حق کے کچھ بھی، انما المسیح عیسی ابن مریم، کوئی شک نہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ و کلمتہ، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اس نے ڈالا ہے مریم کی طرف، وروح من، اور وہ اللہ کی خاص رحمت ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ خدا تین ہیں، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہترین ہے، انما اللہ الہ واحد، کوئی شک نہیں کہ اللہ وہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے وکیل ہونے کے لیے۔ سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ کی اصلاح کے لیے پیغام دیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں جس طرح یہودی گمراہ ہوئے، ان کی مخالفت میں، ان کی نفرت میں، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نبی ماننے سے بھی انکار کیا، بلکہ ان کی والدہ ماجدہ طیبہ صدیقہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر
الزامات لگائے تو وہ گمراہ قرار دیے گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے مقابلے میں اہل کتاب کا دوسرا گروہ نصارہ اور عیسائی، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں گمراہ ہوئے، ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کو نبی کے مقام سے بھی بڑھا کر خدائی کے مقام تک پہنچا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کے متعلق غلط نظریات انہوں نے بنائے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اصلاح کے پروگرام کے بعد اب نصارہ کی اصلاح کا پیغام اور پروگرام دیا ہے، اور ان کو اللہ پاک نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، چونکہ ان کے پاس بھی ایک آسمانی کتاب ہے جس کو انجیل کہا جاتا ہے، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اس لیے یہ بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو اہل کتاب کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کیا کرو۔ غلو کا مطلب انتہا پسندی ہے، غلو کا مطلب حدود کو کراس کر جانا ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ ان کا غلو کیا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے متعلق بھی غلط باتیں کہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے پہلا حکم ان کو یہ دیا کہ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ رب العالمین کے متعلق سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، یا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہی ہیں جو بندے کی شکل میں دنیا میں آئے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں یہ تین بڑے فرقے بنے تھے۔ ایک جماعت تو راہ حق پہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھتے تھے، اور یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے، مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ عیسائیوں میں اور بہت سے فرقے بنے، جن میں سے تین بڑے فرقے تھے۔ ایک فرقے کا نظریہ تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں جو بندے کی شکل میں دنیا میں آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ قرآن کریم نے اس نظریے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انما المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے جو بندے کی شکل میں دنیا میں آئے۔ اور دوسرا نظریہ رکھنے والا فرقہ ان کا یہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ نہیں ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ تین لوگ مل کر ایک اللہ بنتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس جبرائیل علیہ السلام اور اللہ رب العالمین، ان تینوں کو ملائیں تو پھر ایک اللہ بنتا ہے۔ یہ وہ تثلیث والے ہیں جو تین خداؤں کے قائل ہیں۔ آج بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ عیسائی زیادہ تر یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہیں اور ایک کے حصے کریں تو وہ تین ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو آج تک حل نہیں ہو سکا، بھئی ایک تین کیسے ہیں اور تین ایک کیسے ہیں۔ اس متعلق آج بھی عیسائی بھی پریشان ہیں کہ یہ ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اسی عقیدے اور نظریے سے ان کو روکا ہے۔
اور ایک تیسرا عقیدہ اور نظریہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا بیٹا ہے۔ اور پھر اس میں بھی دو رائے ان کی بنی۔ ایک رائے یہ بنی کہ اللہ کا حقیقی بیٹا ہے، جس طرح انسانوں کے بچے ہوتے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ ایسے تو نہیں، لیکن اللہ کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بنا لیا بیٹا، جیسے کو کسی کا بیٹا اڈاپٹ کر لیتا ہے، لے پالک جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ گویا جو بھی ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کے متعلق غلط بات جس میں آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو۔ اللہ کے متعلق بات کہنی ہے تو وہی کہو جو حق بات ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اگر کوئی بندہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی جھوٹی بات آپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کی سزا کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، وہ بات آپ کی طرف بندہ منسوب کرے تو گویا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب جو اللہ کے متعلق ایسی بات کہے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا انبیاء سابقین علیہم السلام کی طرف منسوب کرنی ہو تو بڑی احتیاط کے ساتھ حق کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو حق ہو وہی نقل کرنا چاہیے، غلط بات ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا صحیح یہ ہے، حق یہ ہے، سچ اور حقیقت یہ ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب مسیح ہے۔ مسیح ان کو کہا جاتا ہے، مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو، مسیح کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ ان کو مسیح دو وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک تو اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جو بیمار ان کے پاس آتا وہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا۔ اس لفظ سے مسیح لیا گیا ہے، ہاتھ پھیرنے والے۔ کوئی مادرزاد نابینا اندھا ان کے پاس آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کی قدرت سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کوئی مرا ہوا انسان ان کے پاس لایا گیا، انہوں نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو اس لفظ سے مسیح ان کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مسیح سیاحت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا، سیاحت کرنے والے۔ تو بہرحال یہ ان کا لقب ہے مسیح، نام ان کا ہے عیسیٰ، اور بیٹے ہیں وہ مریم کے۔ قرآن کریم میں میرے عزیز دوستو اللہ رب العالمین نے کسی خاتون کا نام ذکر نہیں کیا۔ اچھا آدمی، شریف آدمی، غیرت مند آدمی اپنی بچیوں کے، بہنوں کے، بیوی کے، ماں کے نام کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے اس پردے کا بھی خیال رکھا ہے۔ خواتین کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں،
فرعون کی اہلیہ جو مسلمان خاتون تھی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، لیکن کس طرح؟ امرأۃ فرعون، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اہلیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر ہے، لیکن کس طرح؟ امرأۃ نوح، اس انداز سے اہلیہ نوح، نام نہیں ذکر کیا گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام ذکر کیا گیا صرف اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے حضرت مریم کا نام ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں کس کے؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ میرے محترم دوستو، یہ حیا اور یہ شرم اور یہ پردہ اور یہ غیرت اللہ رب العالمین ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے اسی طرح پردے اور شرم اور حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، تم ان کو اللہ کا حصہ قرار دے رہے ہو۔ وہ کچھ نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں اللہ کے، نہ اللہ کا جز اور حصہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَةُ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین بات، بہت ساری باتیں مفسرین کرام اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے لکھی ہیں، لیکن سب سے بہترین بات جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بہت آسان اور سادہ اور سمجھ آنے والی، فرمایا کہ کسی بھی انسان کی تخلیق میں دو چیزیں وہ کار فرما ہوتی ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت کا ملاپ، اور دوسرا اللہ رب العالمین کا حکم۔ مرد عورت کا ملاپ نہ ہو، وجود انسانی کی عام طور پہ تخلیق نہیں ہوتی، قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بغیر مرد عورت کے بھی انسان کو پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام، بغیر عورت کے بھی انسان کو پیدا کیا، جیسے حضرت حوا، ان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اللہ پاک مرد عورت کے ملاپ سے بھی انسان کو پیدا کرتے، جیسے ساری دنیا میں پیدا ہو رہے، اور اللہ پاک بغیر مرد کے بھی انسان پیدا کر سکتے ہیں، کیے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر مرد کے پیدا کی۔ لیکن عمومی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرد عورت کا ملاپ، اور پھر اس کے باوجود بھی بچہ نہ ہو، اس کے باوجود بھی انسان کی تخلیق نہ ہو، اللہ کی قدرت ہے۔ تو دوسری چیز ہے کلمہ کن، اللہ کا ارادہ، اللہ کا حکم۔ تو پہلی چیز عام طور پہ دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اور دوسری چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک ہی چیز تھی، یہاں مرد کا ملاپ نہیں ہوا، بلکہ اللہ پاک نے اپنے حکم سے، اپنے کلمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر کسی سبب کے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تخلیق بغیر مرد کے ملاپ کے محض اللہ کے کلمے سے ہوئی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے۔ فرمایا القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کی طرف ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے۔ اس کے متعلق کیا تفصیل ہے کہ اللہ کی روح ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا